بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ہم حصہ غزل پڑھ رہے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے حصہ غزل بھی 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور کسی ایک غزل میں سے 3 اشعار ہمیں تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی میں نے ایک اسپیسیمن بنایا ہے کہ یہ چونکہ 10 نمبروں پر مشتمل ہے اور ہر شعر کے 3 نمبر ہوتے ہیں، لہٰذا 3 جمع 3 جمع 3 جمع 1 10 نمبر ہو گئے۔ اس طرح ہم ایک ہی مرتبہ شاعر کا نام لکھ لیتے ہیں، جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ میر تقی میر کا نام میں نے ایک ہی دفعہ لکھ لیا ہے۔ شاعر کا نام میر تقی میر، اور اس کے بعد پھر شعر لکھا گیا، اس کا مفہوم اور پھر اس کی تشریح۔ اسی طرح دوسرا شعر، اس کا مفہوم، اس کی تشریح، پھر تیسرا شعر، مفہوم اور تشریح لکھی۔ تو یاد رہے کہ کسی بھی غزل کی تشریح کرتے ہوئے ہر شعر کو ہم 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اختصار اور جامعیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، مختصر مگر جامع تشریح کرتے ہیں۔ ہر شعر سے متعلقہ قرآنی آیات، احادیث، اقوال اور اشعار جو ہے اس کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ یہاں صرف یہی پرکھا جاتا ہے کہ ایک طالب علم کو اس شعر کی کس حد تک سمجھ آئی ہے، تو اگر ہم کسی شعر کو آسان ترین الفاظ میں لکھ دیں تو اسے مفہوم کہیں گے، اور جب ہم اس کو کھول کر اس کی تمام جزیات کو بیان کریں گے تو یہ اس کی تشریح ہوگی۔ لہٰذا تو ہم اس غزل کے بقیہ 3 اشعار جو آپ کے سامنے ہیں کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ جان تو بالآخر چلے ہی جانی تھی، کاش اس جان کو میں نے محبوب پر قربان کر دیا ہوتا، نچھاور کر دیا ہوتا۔ تو زیر نظر شعر کی تشریح اگر کریں تو اس کو 2-3 طرح سے ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر کے اندر اپنی جان کو محبوب پر نچھاور کرنے کا مضمون باندھا ہے، کیونکہ شاعر نے ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کی ہے جو راہ عشق میں کٹھن حالات کو برداشت کر رہا ہے، اسے انتہائی مصائب و مشکلات کا سامنا ہے، اور اس راہ عشق کی تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ کیونکہ
اس وقت تک عاشق صادق بنا نہیں جا سکتا جب تک محبوب پر اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان نہ کر دیا جائے۔ تو سمجھتا ہے شاعر کہ زندگی فنا ہونے والی چیز ہے اور اسے بالآخر فنا ہو جانا ہے، تو کاش اس جان کو محبوب پر قربان کر دیا جاتا، اس زندگی کو محبوب کی خواہشات پر قربان کر دیا جاتا، تو محبوب کی نظروں میں نام حاصل کیا جا سکتا تھا، مقام حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس کا اگر ہم دوسرا حقیقی مفہوم دیکھیں تو کیونکہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور انسان اس دنیا میں آ کر دنیاوی لذات میں اس حد تک کھو جاتا ہے کہ رب کی ذات سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور زندگی انہی بھول بھلائیوں میں گزار کر جب رب کا بلاوا آتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو اسے چاروں ناچار لبیک کہنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان رب تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس خدا تعالیٰ کے تابع کر دے اور اپنی ذاتی خواہشات کو رب کی رضا پر قربان کر دے، تو یقیناً اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ تو شاعر نے ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو زندگی رب کی عطا کی ہوئی تھی، کاش اسے رب کے تابع کیا ہوتا، تو آج جو وقت موت انسان کے اندر حسرت باقی رہتی ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کی بندگی نہیں کی، تو یہ چیز، یہ حسرت اس کے دل سے ختم ہو سکتی ہے اور وہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، جیسے انبیاء کرام، صوفیاء اعظام، اولیاء اللہ اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے تابع کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ خوشی خوشی جاتے ہیں کہ ایک حبیب دوسرے حبیب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ تو شاعر نے انہی جذبات کا اظہار کیا ہے کہ کاش میں نے یہ جان جو رب کی دی ہوئی تھی اپنے رب کی خواہشات، رب کی رضا پر قربان کر دیتا، تو میرا زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا۔ غالب نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کا ایک اور مفہوم کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار ہے کاش کہ انسان کی زندگی بالآخر ختم ہونے والی ہے، وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے بندہ، خدا نخواستہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے اور پھر بھی اسے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد حیات رکھا ہو، کوئی ایسا مشن اس نے اپنے ذہن میں رکھا ہو، اس مشن کے تحت اگر اس نے زندگی گزاری ہو، تو پھر اس کی زندگی عام زندگی نہیں رہتی بلکہ وہ خاص زندگی ہو جاتی ہے۔ جس طرح شہداء اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے مشن کی خاطر رب کی رضا کے لیے
قربان کر دیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی بے معنی نہیں رہتی، فضول نہیں گزرتی، بلکہ اللہ کی ذات خود قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیتی ہے کہ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ لہٰذا شاعر نے یہاں یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی بامقصد انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا وطن عزیز پر اپنی جانیں قربان کرنے والے بھی اپنی جان رب کے ہاں پیش کر دیتے ہیں، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، لہٰذا یہ جان تو بالآخر چلی ہی جانی تھی، کاش اسے اپنے مشن پر قربان کر دیا ہوتا تو یہ بامقصد ہو جاتی۔ تو عزیز طلبہ، میں نے 3 طرح سے اس شعر کو بیان کرنے کی کوشش کی، پہلے محبوب کے حوالے سے، پھر اللہ رب العالمین کے حوالے سے، تیسری اپنے خاص مشن کے حوالے سے۔ تو اس غزل کا سیکنڈ لاسٹ شعر، 5واں شعر کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار کاش۔ اے محبوب، یہ بھی گفتگو کا ایک انداز تھا کہ میں بات اشعار میں کہتا اور تو بھی ان اشعار کو کہ مفہوم کو سمجھ سکتا، تیرا انداز بھی شاعرانہ ہوتا تو پھر بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو ایک شخص اپنے جذبات و احساسات کی کامیاب ترجمانی اگر کرنا چاہے تو شاعری سب سے خوبصورت ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام نثری تحریروں کی بجائے شاعری زیادہ مؤثر ذریعہ اظہار سمجھی جاتی ہے۔ باہمی گفتگو اور جذبات و احساسات کی ترجمانی کے لیے اشعار بہترین ذریعہ ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر دونوں شعر فہم ہوں تو پھر گفتگو کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ شاعر نے یہاں بھی حسرت کے ساتھ کا اظہار کیا ہے کہ کاش میرا محبوب بھی شعر فہم ہوتا، وہ بھی میری گفتگو کا جواب، میں سوال اگر شعر میں کرتا تو محبوب اس کا جواب بھی شعر میں دیتا تو پھر گفتگو کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ فراز نے کہا تھا، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو۔ میر تقی میر چونکہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں ہوں سارے عالم پہ چھایا ہوا، اور میر کی فنی عظمت کا اظہار تمام شعراء نے کیا ہے، لہٰذا میر کو اپنے جذبات و احساسات کے بیان کرنے میں ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ بڑے فصیح انداز میں اشعار کہتے ہیں، اور حسرت انہیں یہ ہے کہ کاش ان کا محبوب بھی شعر فہم ہوتا، سخن فہم ہوتا تو ہم بہت بہترین طریقے سے گفتگو کر سکتے تھے۔ عزیز طلبہ، کیونکہ شاعری کے اندر اکثر استعارات، تشبیہات کا استعمال کیا جاتا ہے،
اور اشاروں کنایوں میں اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر دوسرا ان چیزوں سے واقف نہ ہو تو اپنی بات کو سمجھانا ایک شاعر کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر دونوں کے مابین گفتگو اشعار میں ہو تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا شاعر سمجھتے ہیں، شاعر میر تقی میر اس حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میرا محبوب بھی سخن فہم ہوتا تو میں اپنی بات جو میرا ذریعہ اظہار ہے، شاعری ہے، اس میں کرتا اور وہ بھی میری بات کو اسی طرح سمجھتا تو پھر کیا بات تھی۔ اس شعر کا ایک مفہوم اور یوں ہے کہ بعض اوقات اپنے دلی جذبات و احساسات کو بندہ پردے میں بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس پردے میں اپنے جذبات و احساسات کو بیان کرنے کے لیے شاعری بہترین ذریعہ ہے۔ اور کیونکہ عام لوگ اشعار کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح ایک سخن فہم انسان سمجھ سکتا ہے، تو شاعر نے یہاں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کاش میرا محبوب بھی شاعر ہوتا اور میں اپنی گفتگو اشعار کی صورت میں کرتا تو کم از کم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوتا کہ کوئی ہمارے درمیان ہونے والی اس عشقیہ واردات کو سمجھ نہ سکتا، اس گفتگو کو سمجھ نہ سکتا، اور ہماری محبت جو ہے وہ پردے کے اندر ہی رہتی تو پھر بڑی بات تھی۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ فراق ہے کاش سننے والوں کے سینے میں دل ہوتا، حقیقت ہوتی ہے اشعار میں، باتیں نہیں ہوتی۔ اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے۔ تو اس طرح مختصراً شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب بھی میری طرح شاعر ہوتا تو اس سے گفتگو کرنے کا مزہ اور بڑھ جاتا، میں اپنے دلی جذبات و احساسات کو اشعار کی صورت میں بیان کرتا اور جواباً میرا محبوب بھی اسی طرح اشعار میں میری باتوں کا جواب دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاعر نے محبوب کے سخن شناس نہ ہونے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اس غزل کا آخری شعر کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دوچار ہے کاش، تو یہ بھی عزیز طلبہ کثیر الجہتی شعر ہے۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر تو یہ زندگی تنگ ہو کر رہ گئی ہے، کاش ہم اس سے دوچار ہی نہ ہوئے ہوتے۔ شش جہت سے مراد بیٹا 6 اطراف ہیں، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، اوپر اور نیچے، یعنی یہ زندگی کی تلخیاں اس حد تک ہیں کہ اب انسان اگر اس زندگی سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اب تو اس زندگی سے ہم بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، کاش ہم اس زندگی سے دوچار ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش ہمیں زندگی ملی ہی نہ ہوتی۔ کیونکہ خواجہ میر دد نے کہا تھا کہ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، کہ اس راہ عشق میں جتنی مصائب، جتنی تکالیف آتی ہیں اس کو برداشت کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور جب انسان ان مصائب سے تنگ آ جاتا ہے تو زندگی سے چھٹکارا چاہتا ہے، لیکن وہ چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر بیزار ہو کر زندگی سے کہتا ہے کہ کاش ہمیں یہ زندگی ہی نہ ملی ہوتی، کاش ہمیں یہ زندگی ہی نہ ملی ہوتی، نہ یہ زندگی ہوتی
نہ ہم اس کی تکالیف ہمیں برداشت کرنی پڑتی، کیونکہ ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ تو لہٰذا عشق کے رستے میں تکالیف کو برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو کاش ہمیں زندگی نہ ملی ہوتی، نہ ہمیں یہ تکالیف برداشت کرنی پڑتی۔ اس کو اگر ہم یہ دیکھا جائے تو شاعر یہاں دراصل کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ نہ ہم نے محبوب سے عشق کیا ہوتا اور نہ ہی ہمیں اتنی تکالیف برداشت کرنی پڑتی، کیونکہ جگر مراد آبادی نے کہا کہ ابتدا وہ تھی کہ تھا جینا محبت میں محال، ابتدا وہ تھی کہ تھا جینا محبت میں محال، انتہا یہ ہے کہ اب مرنا بھی مشکل ہو گیا، انتہا یہ ہے کہ اب مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ لہٰذا میر کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات سے قبل ہماری زندگی میں اتنے غم نہ تھے اور نہ ہی ہمیں لوگوں کی طرف سے کوئی طعنہ زنی سننی پڑتی تھی، اور جیسے ہی ہم محبوب سے تعلق قائم ہوا تو ہمارا سکون، چین، ہر چیز تباہ ہو گئی اور ہر انسان ہمارے خلاف ہو گیا، ہم پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ حسرت امیز لہجے میں کہتا ہے کہ نہ ہم محبوب سے عشق کرتے، نہ ہمیں اتنی دکھوں کو برداشت کرنا پڑتا۔ لہٰذا شاعر نے حسرت امیز لہجے میں یہی کہا ہے کہ یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ اگر ہم اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیں تو بھی ہم کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، ہر طرف سے ہم گر گئے ہیں۔ جس طرح کسی ایک انسان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو نہ وہ دائیں جا سکتا ہے نہ بائیں جا سکتا ہے، لہٰذا اسے مجبوراً ان لمحات کو گزارنا ہی پڑتا ہے۔ لہٰذا شاعر بھی اپنی زندگی کو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوراً گزار رہا ہے اور حسرت امیز لہجے میں کہہ رہا ہے کہ کاش ہمیں اس طرح کی تلخ زندگی ہی نہ ملی ہوتی اور نہ ہمیں اتنی تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا۔ تو لیجیے عزیز طلبہ، میر تقی میر کی یہ دوسری غزل بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔